الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا بارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. فرمایا الحج جو اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے مخصوص دن. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفرغ من خير يعلم الله. جو شخص بھی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، زیادہ لازم ہے گالی گلوچ گندی بات لڑائی جھگڑا سے بچے اور جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد فرمایا جب نبی ہم ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر. جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے، تلبیہ مارنے کو تھے، تو آپ کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے جو سوار تھا اس کا نام ہے فضل بن عباس. یہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بھائی. تو ایک نوجوان خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرا والد حج نہیں کر سکتا، کیا میں آئندہ اس کے لیے حج پر آ سکتی ہوں، حج بدل کر سکتی ہوں؟ ہمیشہ حج بدل کی بات کریں گے اس کے پاس شرائط ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں کر سکتی ہیں. حضرت فضل بن عباس آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی ادھر دیکھا اور جیسے ہی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور حساب سے دوسرا بھی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو آپ نے اس کے منہ کو پکڑ کے یوں سیدھا کیا کہ جب نہ آئی اے میرے چچا صاحب بھائی، من ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر له. جو شخص احرام کی حالت میں حج کے دوران میں اپنی آنکھ پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے کانوں پر کنٹرول رکھتا ہے، ہاتھ اعضاء و جوارح پر کنٹرول رکھتا ہے، تو اس کے لیے حج کی یہ فضیلت ہوتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. بس یہاں امت کے لیے سبب ہے. تو ایک بندہ جیسے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس نے ریسیپی کو دیکھ لیا، لیکن آپ نے جو نام دیا وہ کیا مطلب کے لیے ہے کہ اس میں ہر چیز جیسے روزہ، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے. ایسے ہی حج بھی صرف چادریں باندھنے کا نام نہیں ہے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کا نام ہے. گزشتہ جمعے پر عمرے کی ترتیب بیان کرتی تھی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں 7 چیزیں واجب ہیں
ان میں سے 2 رکعت جو طواف کے بعد واجب ہے ان کی بھی اتنی سخت فضیلت اور نہ پڑھنے کی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ 2 گانا طواف کس نے اگر چھوڑے تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا. یہ بات ہے. آج کی گزارشات میں ہم نے حج کے جامع معنی آپ کا پیش کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اگر علم کو تفصیل سے کریں گے کہ رکن کیا ہے حج میں، واجب کیا ہے اور اس میں کیا رہ جائے تو دم دینا ہوتا ہے، کیا رہ جائے تو صرف صدقہ دینا ہے، کیا رہ جائے تو صرف استغفار کرنا ہے. ہمارے سامنے سب سے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے. بعض اصحاب سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے 3 حج پہلے بھی ہیں. ہجرت سے پہلے حج فرض نہیں تھا. آج کے زمانے میں حج ہوتا تھا، آپ بھی تشریف لے جاتے تھے. تو وہ جو عقبہ اولا عقبہ ثانیہ وہ جو بیت ہے مینا میں، مدینہ والے لوگ آپ سے ملتے تھے آ کے، تو حج کے زمانے میں ہی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو 3 حج آپ کے اس سے پہلے کے ہجرت سے، اور ایک حج مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد کیا ہے، اور وہ ایک ہی حج ہے سن 10 ہجری میں ہوا. اس کے بعد حج نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکے. اس سفر میں آپ بار بار یہ فرماتے بھی رہے خذوا عنی مناسککم، لوگوں کو سے مسائل سیکھ لو. لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس حج کے بعد میں اور حج نہیں کر سکتا، تو مجھ سے اچھی طرح مسائل سیکھ لو. پھر اسی خطبے میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ فرد بلغ شاہد الغائب، جو موجود ہے وہ باتیں صحیح یاد کریں. بات والوں کو اس نے پہنچانی ہے، وہ بات والے جیسے ہم تک کوئی بات پہنچانی ہے. تو سب سے بہترین نمونہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، اور آپ نے سن 9 ہجری میں امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ 2 ساتھی جا سکتے ہیں. گواہ نظام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلی دفعہ امیر حج دوسرے ساتھی کو بنایا کہ سمجھتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے پہلے سال، تو امیر حج عبدالرحمن بن عوف کو بنا کے بھیجا کہ آپ نے بھی پہلے حج میں امیر بنا. پھر باقی 10 سال کو کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تو پہلا حج اپنی خلافت کے زمانے میں امیر بنا کے بھیجا عبدالرحمن بن عوف کو رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا. پھر اس کے بعد 10-11 حج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور میں کئی دفعہ ہوتا ہے، 4-5 سال کا دور ہے اور بڑا پرفن دور تھا. یعنی حضرت علی حجۃ الوداع میں بھی موجود تھے، اور وہ جو 100 اٹھنے کا مسئلہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے من سے اکثر حضرت علی لے کے آئے. اس وقت کے یمن کے گورنر تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے ساتھ عمر کی خلافت میں بھی 10 حج کیے، ابو بکر کی خلافت میں بھی حج کیا حضرت علی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی خلافت میں حج کیے. یعنی 20-30 حج مان جاتے ہیں. لیکن اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک حج بھی نہیں کر سکتے. ایسا فتن کا زمانہ تھا. تو بات یہ کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور آپ نے امیر قافلہ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اعلان بھی کرایا. پھر حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ آپ نے اعلان کر دینا ہے کہ اندر کوئی مشرک نہیں آ سکتا حج کے لیے، وغیرہ صرف مسلمان آئیں گے. اتنا المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، اور براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. یہ اعلان بھائی آپ کر دیں کہ حضرت علی رضی
ذیقعدہ کو 10 ہجری 25 ذیقعدہ کو، اس سے پہلے اعلان تو ہو چکا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا تو وفد در وفد کافروں کی شکل میں مدینہ طیبہ میں لوگ پہنچے، اپنی سواریوں کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ، اور بہت استوار ہو گیا۔ جو مدینہ نہیں پہنچ سکے تو ذوالحلیفہ کا فرمایا گیا تھا کہ ہم وہاں سے رام باندھیں گے۔ کچھ وہاں لوگ پہنچ گئے، کچھ وہاں نہیں پہنچ سکے تو راستوں میں ملتے رہے قافلے، اور کچھ قافلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدھا مکہ پہنچے، اور کچھ لوگ مکہ میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں دوران دعا پہنچے۔ جب آپ جبل الرحمت قریب دعا کرا رہے تھے، اس وقت بھی کچھ قافلے میدان عرفات میں پہنچے۔ اس میں بھی ایک اہم مسئلہ سامنے آ گیا، انشاءاللہ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب کرے۔ تو ذوالحلیفہ میں 25 ذی الحجہ کو ذیقعدہ کو آپ جو ہے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ وہاں ازواج طاہرات، وہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ رات ذوالحلیفہ میں رہے۔ اب وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام بھی ذوالحلیفہ ہے، اور یہ وادی عقیق ہے، اس جگہ کا نام وادی عقیق اور ذوالحلیفہ ہے۔ اور مسجد نبوی کا جو ایسی پلان ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، تاکہ شور دور ہو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا مسجد نبوی میں کیسی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ساری شافات اور ان کے لیے سب کے جاریہ کا سبب ہے کہ اس شخص کا دماغ بڑا عظیم دماغ تھا، اور اس نے حرمین شریفین کی خدمت میں ایک انسانی صلاحیت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کا اعلان تھا کہ دنیا میں اگر کوئی مہنگی ترین چیز کوئی شخص بیچنا چاہتا ہے تو میں اس کا خریدار ہوں اور مسجد نبوی کے لیے اس کو استعمال کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں صرف اور صرف مسلمان سے چیز خریدوں گا۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی جو لکڑ ہے یہ فرانس کے ایک انگریز کے پاس تھا، تو فرانس نے اپنی شرط پوری اس طرح کی کہ ایک مسلمان کو تیار کیا کہ میں اس انگریز سے آپ خریدیں، میں نے مسجد نبوی سے جب خرید لی ہے اس سے تو مسلمان سے اس کے لیے قرآن لگائے گئے جدہ میں وغیرہ وغیرہ سنیں گے، اور کیا ہوگا جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مغفور ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے بخش دیا، رضی اللہ عنہ کہہ دیا، باقی ہر کوئی گناہگار ضرور ہے، اس کی خوبیاں اور دیکھیں دیکھی جائیں، اور ایسے عظیم اسلام کے کارنامے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں فیصل مسجد ہے، ان کا ہی کارنامہ ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ اگر شاہی مسجد ہے تو کب کس زمانے میں بنائی تھی، ہم نے کون سے بنائی؟ اور ادھر ادھر اور بھی ہے، اندلس میں طارق بن زیاد کی جو ایک بڑی کہانی ہے، اور وہ کشتیاں اور وغیرہ، وہاں پر بھی سعودی حکومت نے طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مسجد بنائی، جس کے افتتاح امام صاحب جو عبدالرحمن سدیس صاحب مدرسے لوگ ہیں انہوں نے کیا، یہ بھی اتحاد اسلامیہ ہے۔ ذوالحلیفہ میں آپ تشریف لے آئے، 25 ذیقعدہ رات نہیں ہے، رات ہوا 26 ذیقعدہ کو سب ساتھیوں کو سمجھایا کہ ہر کوئی نہا لے، جسم کے صفائی وغیرہ کر لے اور چادر باندھ لے، پھر مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، نیت کرائی حج کی، اور فرمایا کہ جو جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ حج قران کی نیت کرے، وہ درمیان میں جو حلال نہیں ہو سکتا، اور پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تکبیرہ پڑھا، پھر آپ اونٹنی پر تشریف لائے، اس پر بیٹھ کر پھر اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک تلبیہ اونچی آواز سے پڑھا،
اور فرمایا جبرائیل نے یہی آگے بتایا یہاں سے احرام باندھیں اور اونچا تلبیہ پڑھیں، کیونکہ آپ کا تو اس طرف سے پہلا حج ہے اور دوسری تاریخ کے لحاظ سے آخری حج ہے، تو قدم قدم پہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی کر رہے ہیں اور آپ کی رہنمائی جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی سی ساتھ ایک پہاڑی بھی ہے، جب آپ نے جگہ دیکھی ہے پھر اس پہاڑی کے اوپر اونٹنی کو لے گئے، جب پہاڑی پر اونٹنی چڑھ گئی تو پھر آپ نے اور زور سے لبیک اللہم لبیک، تاکہ سب ساتھیوں کو پتہ چل جائے، تلبیہ پڑھ لیں، نیت کر لیں اور یہاں سے یہ چل جائے۔ 26 27 28 29 یہ بس 26 بھی شام ہو گئی، 27 28 29 3 دن، 29 کا چاند، اور 4 تاریخ کو 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے اور یہ کل 7 دن لگتے ہیں سفر۔ راستے میں ایک مقام روحہ آتا ہے، آپ نے بتایا کہ یہاں ساتھی رک جائیں اور وہاں چشمہ کنواں اور میرے شفا بھی ادھر، یہ میرے روحہ بھی ہے، باوضو ہو کر اپنی صلاحیت کے مطابق نماز پڑھے، 2 پڑھے 4 پڑھے جتنا بھی پڑھے۔ اور کیوں ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مقام روحہ میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے جس جگہ کا آپ پانی لے کر آئے مقام روحہ۔ آگے چلے تو پھر ایک وادی آتی ہے، وادی عرج، آپ نے فرمایا کہ بڑا بڑا رکو، کھانے پینے کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان سفر ایک ہی اونٹ پر تھا، اور اس اونٹ کو سنبھالنے والے، رسی پکڑنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام۔ آپ کوئی نقطے نکالنا چاہے تو یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، یہ سارے اہل بیت وغیرہ سارے ساتھ ہیں نا جی۔ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر کا سامان ہے، کھانے پینے ستو وغیرہ، یہ دونوں حضرات کا اکٹھا ہے، ابوبکر کے اونٹ کے اوپر ہے اور ابوبکر کا غلام اس اونٹنی کو لے کر چل رہا ہے۔ آپ نے ابوبکر کہا کہ سامان لاؤ کھانے پینے کا، انہوں نے دیکھا تو غلام نظر نہیں آیا، ساتھیوں نے اپنے اپنے طور پر سامان کو دسترخوان لگ گیا، ترکا، ساتھی اپنا سامان کھانے پینے کا پیش کرنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگ گئے کیا ہو گیا؟ تناول فرمایا تو آپ نے دعائیں دی، اللہ برکت دے، ہمارا کھانا ہے۔ وہ غلام آ گیا، حضرت جی اونٹنی کو ہو گئی، ابو بکر نے کہا تو کمال آدمی ہے، اتنا بھی نہیں تو سنبھال سکا۔ اتنی ہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا دیکھو تیرا آنکھ کی حالت ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے، ابھی کوئی تھوڑا بہت ہی شروع کی، آپ مسکرائے اور فرمایا ابو بکر کو دیکھو محرم ہو کر غلام کو ڈانٹ بھی رہا ہے۔ اور ساتھیوں کو پتہ چلا تو ایک شادی کے پاس اونٹنی فالتو تھی، وہ بھی دے دی، کچھ بھائی سامان یہ ہے، آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری مسلم مل گئی، وہ آ گئی اونٹنی بارہ کھانا وغیرہ۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ ہوا کہ ایسی غلطیاں راستے میں ہوتی ہیں اور اپنے ساتھیوں سے ہوتی ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر غصہ بھی آتا ہے کیا کمال انتظام میں آتا ہے۔ اس لیے یہاں تازہ سبق ہو گیا کہ غصے کی کوئی نوبت آ بھی جائے گی اور غصہ نہیں کرنا، بلا رفض بلا فسوق بلا جدال، لبیک نمازیں ہوتی رہی، پورے راستے میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو تب تلبیہ ہوتا رہا، راستے میں بھی کافلے ملتے رہے اور آپ وقتاً فوقتاً بتاتے رہے۔ تو جن کے پاس جانور نہیں ہے وہ صرف عمرے کا
کے پاس جانور مدینہ سے اپنے گھروں سے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ان کا حج قران ہوگا، وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک مسئلے سیکھتے جاؤ۔ آگے چلتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے حکم دیا ہوا تھا آپ کے جانے سے پہلے آپ کا خیمہ آپ کے غلاموں نے، ساتھیوں نے، حضرات صحابہ نے رضی اللہ عنہ لگا دیا تھا۔ اس کو بطحہ بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا تھا اور بنو قریش بنو ہاشمیوں کے خلاف بائیکاٹ کیا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ چچا جی لے گئے تھے شیب ابی طالب میں، ہم معصور ہو گئے تھے، ہم سے دنیا نے بائیکاٹ کر دیا تھا، یہ توحید و رسالت کا پیغام چھوڑ دو تو تب ہم تم سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرکین نے بیٹھ کر ہمارے خلاف مشورہ کیا تھا۔ میں آج اس جگہ میں پڑاؤ ڈال کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دونوں جہان کا سردار مجھے بنا کر بھیجا، میں سید دو جہاں۔ وہ ایک عارضی بات تھی جو ہمیں شعب ابی طالب میں محصول کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ یاد کیا، دیکھو یہاں پر ایک اور سنت معلوم ہو گئی کہ جب آپ پہنچتے ہیں اپنی ہوٹل میں، اپنی جگہ میں، تھوڑا ریسٹ کریں، صابن کے بغیر نہا بھی سکتے ہیں، چادریں پہنی ہیں بدل بھی سکتے ہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ عورت کا احرام آپ کو بتا دیا تھا، اس کے وہی کپڑے ہیں، آپ اونٹنی کے اوپر جا رہے ہیں اور مسجد حرام کے قریب اترے، مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور تحیۃ المسجد آپ نے نہیں ادا کیا۔ جب آدمی احرام میں ہوگا، عمرے کا یا حج کا احرام ہو، مسجد حرام میں سنت کے مطابق داخل ہوگا، تحیۃ المسجد اب سنت نہیں، ویسے تو آپ مسجد میں داخل ہو اور مکروہ بات نہ ہو تو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن جب مسجد حرام میں آپ داخل ہو رہے اور حج عمرے کے احرام میں اگر احرام کے بغیر داخل رہے تو اسی سنت پر عمل کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھ کر اللہم صل بیتک ھذا تشریفا تکریما تعظیما محابتا اور دعائیں کی اور حجر اسود کا استلام کیا اور طواف شروع کیا، کندھے کو ننگا کیا۔ پہلے اسی دوران ہوئی ہے کہ لوگ جو وہ عمرۃ القضاء میں جو ہوئی ہے، یہ لوگ تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، آپ نے کہا کندھا بھی دایا ننگا کرو اور اکڑ کر چلو، وہ تو اس وقت صرف ان کو دکھانا تھا۔ سن 7 ہجری میں جو 6 ہجری میں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، سن 7 ہجری میں مشرکین مکہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ آپ نے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کندھا بھی ننگا کرے طواف میں اور 3 پہلے چکر اکڑ کر چلے۔ آپ دیکھو نا، اسلام نام میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں، اللہ رسول کا کہا مانا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ سب سے اونچی مسجد مسجد حرام ہے جی، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے نا، اس کے بعد مسجد نبوی مسجد بیت المقدس ہے، تو حکم ایسا ننگا ہو کر ہو، کندھا ننگا کر کے ہو، مسجد کے سین میں اکڑ کر چلو، جن کی شریعت ہے جب وہ یوں کہیں تو یوں ماننا ثواب ہے، اور جب وہ کہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پگڑی پہن کر ٹوپی پہن کر نماز پڑھو تو پھر وہ ثواب ہے۔ آپ نے پھر وہ اس وقت جو سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کیا تھا، اکڑ کر چلے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی چلے تھے، تو استباع یعنی کندھا بھی ننگا کیا تھا۔ اللہ کو اپنے محبوب اور اس کے جانثاروں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے عمرہ اور حاجی کے لیے یہ چیز مسنون کرا دے، جیسے کہ حضرت حاجرہ کی وہ دوڑنے کی ادا اتنی پسند آئی، وہ تو شریعت بھی پہلی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے سب مردوں کے واسطے میلین افضل ہیں،
صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو مسنون قرار دیا. تو یہاں ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں, ان کی ادائیں بھی تو قیامت تک رہیں گی نا. تو یہاں استوا اور رمى یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجاد ہوا ہے. چنانچہ وہ طواف ہوتا رہا, استلام ہوتا رہا, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, رکن یمانی پر بھی استلام ہوتا رہا. استلام بہت مبارک عمل ہے. حجر اسود آخرت میں گواہی دے گا. رکن یمانی پر استلام بہت فضیلت ہے کہ جو دعا کرے وہاں 70 فرشتے موجود ہیں جو آمین کہتے ہیں. تو اب اس وقت تو اور نوعیت تھی, اب یہ ہے کہ رش ہوتا ہے, آپ تھوڑا خیال کریں. اگر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو دور سے بھی استلام کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ طواف زیارت میں آپ نے جو استلام کیا وہ لاٹھی کے ذریعے سے کیا. حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھا, اور یار آپ کے ہاتھ کے پر تھوڑا سا افسر یا بادشاہ آ جاتا ہے تو سارے راستے ہو جاتے ہیں, تو ادھر نہیں ہو سکتے تھے, وہ سارے راستے کلیئر تھے. یہ صرف امت کے لیے آپ نے درس دیا سہولت کا کہ آپ استلام کیوں بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ جائے. آپ نے وہ لاٹھی لگائی حجر اسود کو اور اس کو چوما. ویسے تو کسی کو چومنا اور کسی پتھر کو چومنا اسلامی شریعت میں جائز نہیں, جب وہ کہہ دے تو پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے. اب لاٹھی کو آپ نے چوما, حجر اسود کو چوما, طواف ہو گیا. یہی رکن یمانی کی بات ہے. تو آپ تھوڑا رک جائیں, رکن یمانی پہ تو آسانی سے آ جاتا ہے. پھر طواف کے بعد دوبارہ جو مقام ابراہیم یہ ادا ہے. اور بعض رات نے یہ سن 8 ہجری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی حضرت کی طواف کے بعد مقام ابراہیم قبلہ ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا دل تو میرا بھی چاہتا ہے, ٹھیک ہے, مقام ابراہیم پر یادگار تو رکھا گیا کہ آپ نے اجازت نہیں تھی. تو اسی دوران وہی نازل ہوا, فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مطاف میں جبرائیل آ گئے, عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی عمر کی تجویز رب العالمین کو پسند آ گئی, ہم
ایک سفر کہتا بیٹا بڑا نافرمان، بات نہیں مانتا، نیک نہیں کرتا، فلان نہیں کرتا، اس نہیں کرتا۔ ہاں ادھر تو آپ دعا کریں۔ میں کہا ہم تو کریں گے، حدیث سے کہتی ہے کہ بیٹے کے حق میں والد کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت میں تو بڑے عرصے سے کر رہا ہوں۔ نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا اور پڑھا ہے کہ مقام ملتزم پہ چمٹ جاؤ، جو دعا مانگو گے قبول۔ وہ تو بس سفر تھا، وہ ٹرین پہ کھڑا ہو گیا، چمٹ گیا۔ تو 3 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، ملنے کے لیے آیا، کہتا ہے آپ نے جو بات بتائی تھی وہ پوری قبول ہو گئی، بیٹا بڑا نیک ہو گیا، الحمدللہ۔ اپنے جوانی کو یاد کرنا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، آمین فرشتے کہتے ہیں۔ اور مقام ملتزم، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، مقام ملتزم میں تو 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، نہیں تو آپ تھوڑا سا تھاپڑا لگا لیں کہ اللہ نیتوں سے واقف ہے، آپ تو سارا دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، وہ ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایگزام سکتے اور کھڑے ہو کر بعض رات نے کہا آپ نے خود نکالا تھا، بعض نے کہا کہ نہیں صحابہ نے کنویں سے نکال کے دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی ایک دفعہ تو آپ نے زمزم پیا نہیں کیا، کبھی خود بھی نکالا ہوگا، کبھی ساتھیوں نے بھی دیا ہوگا۔ ویسے پانی بیٹھ کر پینا مشہور ہے، اور آپ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر، ادھر میں یہی بات ہے، اسلام نام کی حکم کی اتباع ہے، جہاں جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ آپ نے پانی پیا، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر اور دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ غور کرو دوستو، پانی کی دعا تو یہ ہے، الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ ماء عذبا فراتا سائغا شرابه ولم يجعل له بذنوبنا ملحا أجاجا۔ پانی کی دعا تو یہ ہے، میرے رب تیری کتنی تعریف کروں، تو نے ہمیں کتنا خوشگوار اور میٹھا ٹھنڈا پانی پلایا۔ الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ ماء عذبا فراتا سائغا شرابه ولم يجعل له بذنوبنا ملحا أجاجا۔ اے ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے، تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پانی کو کڑوا نہیں کیا، اپنی رحمت سے خوشگوار اور میٹھا پانی ہمیشہ پلاتا رہتا ہے۔ یہ پانی کی دعا ہے۔ بسم اللہ تو آتی ہے، وہ شروع میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ پانی کے بعد تو اصل شکر ہے کہ وہ اندر چلا گیا، وہ روک لے، گلے کو بند کر دے اور پانی اندر نہ جائے، پھر کیا کریں گے؟ ہارون رشید جیسے لوگ عالیہ کی حکومت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ پانی دعا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں پانی کی ذکر ہی، آپ زمزم سے اونچا کوئی پانی نہیں، جنت کی نہر ہے نا جی۔ اور دعا کیا ہے پانی کی بات؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء